بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو آپ سے بات ہوگی قبل از وقت بڑھاپا اور اس کا سد پا۔ آپ نے دیکھا بہت تیزی سے لوگ جو ہے بہت کم عمری میں ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا جسم جو ہے وہ کمزور، اور جسم پہ جھریاں، چہرے پہ جھریاں اور بڑھاپے کے جو آثار ہیں وہ بہت کم عمری سے ان کے اندر نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو کیا ایسا کریں کہ ہم جو ہے وہ ینگ نظر آئیں، نوجوان نظر آئیں، اور ہمارا جو بڑھاپا ہے وہ بھی خوبصورت جو ہے قسم کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی خوراک اور طرز زندگی جو ہے وہ اس کی طرف آنا پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جب آپ نیچر اور فطرت کے قریب رہ کر زندگی کرنے کا طریقہ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا رہیں تو پھر دوستو ہم جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ میں اپنی عمر آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ میں اس وقت 50 میری ایج ہو چکی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو 20 سال 25 سال میں بوڑھے نظر آئیں گے، بال سفید ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر لاغر پن، کمزوری اور جھریاں اور سکن لٹک چکی ہوئی ہے، گوشت لٹک چکا ہوا ہے، پٹھے ڈھیلے ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھنے میں ہمارے سے بھی بڑے لگتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں کیا کرنا ہے، کیسا ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے، اور قبل از وقت بڑھاپا اور اس کا سد باب جو ہے وہ اس کو ہمیں کیسے ہم اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں یا ہمارے اندر یہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ آئیے بلا تمہید ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب۔ تو دوستو قبل از وقت بڑھاپا اور اس کا سد باب، مدت دراز تک یعنی لمبی عمر تک زندہ اور جوان رہنا، تندرست و توانا رہنا ایک ایسی طبعی خواہش ہے جو ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ یہ خواہش زمانہ حال کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ خواہش تو ابتدائے آفریش سے ہی لوگوں کے دلوں میں موجود رہتی ہے اور اب تک لوگوں کے دلوں میں قائم ہے۔ حکمائے معتقدین جو ہمارے حاذق طبیب ہیں، انہوں نے بھی طویل عمری کے اصول کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ کسی نے آب حیات کا چشمہ تلاش کرنے میں عمر گزار دی، لیکن آب حیات کا چشمہ نہ ملا، حالانکہ آب حیات کی تلاش میں پہاڑوں کی فلک بوس چوٹیاں اور گھاٹیاں چھان ماری، جنگلوں اور بیابانوں میں آب حیات کی تلاش جاری رکھی۔ کئی ایک حکمائے نامدار ایسے بھی گزرے جنہوں نے اکسیر حیات بنانے کے لیے طرح طرح کی ادویات، رسائن و کشتہ جات بنانے میں اپنی عمریں بتا دی۔ کسی نے لاکھوں سال جینے کے منصوبے باندھے، لیکن انہونی نہ ہوئی۔ ایسی خواہشات صرف عام لوگوں کے دلوں میں ہی جاگزین نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کے چند واقعات بھی طویل العمری کی خواہش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اتنی مہلت تو دے دے کہ تیرے گھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لوں، لیکن بارگاہ رب العزت کا حکم ہوا کہ وقت ٹل نہیں سکتا۔ ہاں یہ ترکیب کر لو کہ تم اپنے عصا سوٹے کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ، جب تک اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی جنوں کو تمہاری موت کی خبر نہیں ہوگی۔ پھر جب مسجد کی تکمیل مکمل ہو گئی تو دیمک نے لکڑی جو عصا تھا اس کو کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے آئے تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کے تمانچہ مارا جس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک فنا ہونے والا ہے۔ اس سے ہر چیز میں انسانی جسم و جان بھی شامل ہے، پس ملک الموت کے پنجہ موت و فنا سے بچ نکلنا کسی طرح ممکن نہیں۔ لیکن دوستو سب سے پہلے 3 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ نمبر 2، انسان کو کون کون سی قوتیں
دی ہیں اور ان قوتوں کا استعمال کیا ہے۔ اور نمبر 3 دوستو، انسان میں کیا کیا کمالات ہیں اور کیا کیا نقائص ہیں۔ اگر ان 3 سوالات کے جوابات مل جائیں تو انسان اپنی پیدائش کے ارکان کو نگاہ میں رکھ کر اپنی ان قوتوں کو ہر موقع اور برمحل استعمال کر کے زندگی کے پل پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنی کمالات کے ذریعے اپنی کمزوریوں اور نقائص پر قابو پا کر طویل عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے اور انسان کے پل پر بغیر تھکاوٹ کے رواں دواں رہ سکتا ہے۔ انسان جس وقت سے اس دنیا میں وارد ہوتا ہے اس دن سے لے کر زندگی کو ماہ و سال کے پیمانہ سے ناپنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا آپ کی عمر کیا ہے، نکاح کے وقت دولہا دلہن کی عمر کیا ہوگی، پیدا ہونے کے تقریباً 1 سال بعد بچہ چلنے لگتا ہے، چند سال بعد اس کے پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، تقریباً 12 سال بعد اس کے شعور میں پختگی آنا شروع ہوتی ہے اور وہ بچپن کی نرم و نازک زندگی کو خیر بات کہہ کر بلوغت کی طرف یعنی بالغ ہونے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ 14 سال گزر جانے کے بعد وہ بچہ نہیں کہلاتا بلکہ بلوغت کی پربہار وادی میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو نوجوان کہلانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے بچپن کے ایام میں اس انسان کی صحت و تندرستی اور نشو و نما کا دار و مدار اس کے والدین پر ہوتا ہے۔ ابتدائی 20 سال کی عمر تک ایک نوجوان یہ محسوس کرتا ہے کہ تیز رفتاری ہی بہت بہتر زندگی کی ضمانت ہے، اس لیے وہ اپنی عمر سے بڑھ کے کام کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک ہی چھلانگ میں زندگی کے تجربات کا نچوڑ اور ترقی کی تمام منازل طے کر کے عمر میں وہ ہر کام کو قوت کے بل پر کرنے تلا رہتا ہے۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے دور کی نسبت آج کے دور میں زندگی کا دورانیہ مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے ایٹمی دور میں جہاں انسان کی بہت سی سہولیات دی ہیں وہاں پر بہت سی قباحتیں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ ذہنی پریشانیاں، بے سکونی و بے اطمینانی، کام کی زیادتی، بے خوابی اور دیگر کئی ایسی قباحتیں اس جدید دور کی پیداوار ہیں۔ جدید دور کی تیز رفتار نے علاج معالجہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ماڈرن میڈیکل سائنس یعنی ایلوپیتھک جس کو ہم فرنگی طب کہتے ہیں، علاج کی تیز ترین مسکن و مخدود مسموم اور منشی ادویات، تیز اینٹی سیپٹک ڈرگز اور اینٹی بائیوٹک ڈرگز اور اسٹیرائڈز اور لائف سیونگ ڈرگز کے آفٹر ایفیکٹس جن کو ہم سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، ہر دوائی کے ساتھ کم از کم 10 سے 100 سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں پروو ہو چکے ہوئے۔ قرآن مجید میں انسان کی بنیاد، اعضائے انسانی کیسے بنتے ہیں اور ان میں نقائص، بیماریاں، مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، خون کیا ہے، انسانی جسم میں خون کیسے بنتا ہے، انسانی جسم میں خون کس کام آتا ہے اور کون کون سے کام سر انجام دیتا ہے، روح کیا ہے، روح کی اقسام، انسان کو کون کون سی قوتیں عطا کی گئیں۔ اشرف المخلوقات انسان کو ایسے نہیں کہا گیا۔ ان قوتوں کے کام کیا ہے، انسان ان قوتوں سے کیا کام لے سکتا ہے، روح اور ریح میں کیا فرق ہے، زندگی کے لیے روح کی اہمیت زیادہ ہے یا ریح کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ اور آپ دیکھ رہے تھے بزم مہروی، اور جس میں ہم نے آج بات کی کہ قبل از وقت بڑھاپا اور اس کا سدباب۔ امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ صبح اٹھ کر خالی پیٹ پانی پینا بھی جو ہے وہ بڑھاپے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے صبح اٹھ کر پانی خالی پیٹ پینے سے اجتناب کیجیے، اپنے آپ کو فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 یعنی چیپٹر نمبر 30 ورس 30 اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ دین یعنی زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف دیا، اسی کو اختیار کیے رہو۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے ان تک ہم یہ پروگرام جو ہمارا مہروی ٹی وی ہے اس کے اوپر آپ روزانہ ایک نئی ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم آپ کے لیے بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد لے کر آتے ہیں۔
اور آپ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو اپنے حلقہ احباب میں آپ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو آپ اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر روز ایک نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو اس کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر اس بزم مہروی کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ حامی و ناصر۔